السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. اسحاق ڈار صاحب کی انٹرویو کے حوالے سے پچھلے 2-3 دن سے بڑی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، ٹاک شوز سارے اس کے اوپر ہو رہے ہیں. میں نے بھی اسی کے اوپر ٹاک شو کیا، لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ جو گفتگو ہے وہ میرے خیال میں صحیح طرح ڈسکس نہیں ہو سکی. اسحاق ڈار صاحب نے، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اسٹیفن سیکر کو انہوں نے انٹرویو دیا ہارڈ ٹاک کے اندر. بی بی سی کا یہ پروگرام ہے، بڑا نامی گرامی پروگرام ہے، اور اس کے اندر ان سے جو سوالات اور جوابات ہوئے اس کو لے کے کافی ڈسکشن ہوئی. پاکستان تحریک انصاف اور حکومتی جو نمائندے ہیں انہوں نے کافی اسحاق ڈار صاحب کے اوپر تنقید کی کہ جناب آپ صحیح طرح جواب نہیں دے سکے جس طرح آپ کو جواب دینے چاہیے تھے، اور حق بجانب ہیں وہ اپنی اس رائے کے حوالے سے. یہ حقیقت ہے کہ چند سوالوں کے جواب وہ ٹھیک طرح نہیں دے سکے. لیکن ایک اور بڑی انٹرسٹنگ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ پیمرا کی جانب سے پابندی ہے اس انٹرویو کے سلسلے میں. پیمرا نے خاص طور پر یہ نوٹیفیکیشن نکالا ہوا ہے، یہ لیٹر نکالا ہوا ہے کہ جناب آپ کسی بھی مفرور کو ٹی وی پہ نہیں آنے دیں گے. اب اس کے اندر جو اب تک ایبسکانڈرز کے حوالے سے جو نکلا ہے وہ اسحاق ڈار صاحب اور نواز شریف صاحب کے لیے نکلا ہوا ہے کہ جناب آپ نے ان کو نہیں دکھانا. اور اس کے بعد ندیم نصرت صاحب غالباً ان کے لیے بھی ابھی ریسنٹلی ایک ایکشن لیا گیا ہے کہ جناب چونکہ وہ بھی مفرور ہیں تو آپ نے ان کو بھی نہیں دکھانا. بالکل ٹھیک ہے. اور جیسا کہ میرے خیال میں اب آپ جانتے ہی ہیں کہ اس سلسلے میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کر چکا ہوں چند اور صحافیوں کے ساتھ کہ جناب ان لوگوں کو آپ نے کس حیثیت سے منع کیا ہے، کس قانون کے تحت منع کیا ہے. اب جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اسٹیفن سیکر کا یہ جو انٹرویو ہے یہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر اس کے کلپس دکھائے بھی گئے. ایک ٹیلی ویژن چینل نے اس کا اردو ترجمہ بھی پوری طرح چلایا، پورے انٹرویو کا وہ بھی چلا. لیکن کل رات کو ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی. کل رات کو جاوید چودھری صاحب نے اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو کیا اور وہ انٹرویو ریکارڈ ہو گیا. لیکن وہ انٹرویو ریکارڈ ہونے کے بعد جاوید چودھری صاحب نے اپنے پروگرام میں یہ بات بتائی کہ انہیں پیمرا کی جانب سے یہ پیغام آیا کہ جناب یہ انٹرویو آپ نہیں دکھائیں گے. اچھا پتہ نہیں جاوید چودھری صاحب کو پیمرا کو کس طرح پتہ لگا کہ جاوید چودھری صاحب نے جو ہے وہ یہ انٹرویو کیا. بہرحال پھر بھی ان کو یہ انفارمیشن ملی اور انہوں نے جاوید چودھری صاحب کو منع کر دیا. جاوید چودھری صاحب کی پیمرا کے چیئرمین سے بھی اس سلسلے میں گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جی ہاں بالکل آپ اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو نہیں چلا سکتے. اب حیران کن بات یہ ہے کہ بی بی سی کو اگر وہ انٹرویو دیتے ہیں اور اس کے اندر وہ سوالوں کے جوابات صحیح طرح نہیں دے سکتے تو وہ انٹرویو تمام چینلوں پہ چل سکتا ہے. لیکن پاکستانی چینل اگر ان کا انٹرویو کرے تو وہ نہیں چل سکتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ حیران کن بات نہیں ہے یہ کہ آخر پیمرا جاگتا کیوں نہیں ہے؟ اب پیمرا کی جو کونسل آف کمپلینٹس ہیں اس کے ایک نام میں نہیں لوں گا کیونکہ ظاہری بات ہے ایک پرائیویٹ ڈسکشن تھی، ان سے میری گفتگو ہوئی. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جناب یہ جو سب کچھ چل رہا ہے، یہ اسحاق ڈار صاحب کے انٹرویو کی جو کلپس چل رہے ہیں کیا یہ قانونی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اب میں نے کہا جی آپ خود کونسل آف کمپلینٹس کے ممبر ہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جی ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، پیمرا اگر نہیں ایکشن لیتا تو نہ صحیح. تو میں بڑا حیران ہوا کہ پھر آخر یہ قانون کس طریقے سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ میرے کپتان کی اس حکومت میں تمام ادارے آزاد ہیں اور تمام ادارے اپنی مرضی سے ہی کام کرتے ہیں. تو یہ تو پیمرا کا اپنا نوٹیفیکیشن نکلا ہوا ہے کہ اسحاق ڈار کا انٹرویو آپ نہیں دکھا سکتے. تو پھر یہ کس حیثیت سے یہ ایک جگہ پہ وہ ایک انٹرویو دکھایا جا رہا ہے اور دوسری جگہ پہ اگر کوئی اینکر ان کا انٹرویو کرتا ہے تو اسے نہیں دکھایا جاتا؟ اچھا میں بڑی انٹرسٹنگ آپ کو اس میں بات بتاؤں کہ منگل والے دن جب یہ انٹرویو آ چکا تھا، دوپہر کو آ چکا تھا، تو جب میرا پروگرام ہوا 8 بجے تو میں نے اس کے شروع کے اندر، اگر آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر اس کی وہ پورا پروگرام موجود ہے، تو میں نے اس کے اندر یہ بات کہی کہ جناب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کلپس کس طرح چل رہے ہیں کیونکہ میں نہیں دکھا سکتا وہ کلپ، اور میں نے نہیں دکھایا. میں نے تصویر ان کی ضرور دکھائی اس انٹرویو کی، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے جو کچھ کہا وہ میں نہیں چلا سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پیمرا نے پابندی لگائی ہوئی تھی تو میں تو اس کو فالو کر رہا تھا تو میں نہیں چلا سکتا. لیکن بہرحال وہ چلا اور ٹکا کے چلا اور تقریباً تمام چینلز کے اوپر چلا. تو حیران کن بات یہ ہے کہ پیمرا نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ پیمرا سوئی کیوں رہی؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب سے جس قسم کی غلطیاں ہوئیں اپنے اس انٹرویو کے اندر وہ حکومت کے لیے بہت فائدہ مند تھی اور اس لیے وہ انٹرویو چلانا بہت ضروری تھا؟
لیکن اگر کوئی ایسا انٹرویو ہو جس میں اسحاق ڈار جو ہے وہ اپنی بات کی ایکسپلینیشن دے سکیں یا اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکیں تو وہ نہیں چل سکتا, کیونکہ ظاہری بات ہے اس میں تو وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کیا یہ وجہ تو نہیں ہے؟ تو پھر یہ کیا چکر ہے؟ اچھا, پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی, وہ یہ تھی کہ اسحاق ڈار صاحب نے کل ایک اور ویب سائٹ ہے نیا دور, اس میں رضا رومی صاحب ہوتے ہیں اور مرتضی سولنگی صاحب ہیں, انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو کیا, لیکن حیران کن طور پہ کسی بھی چینل نے ان کے اس کلپ کو نہیں چلایا, کسی نے بھی نہیں پک کیا. وہ انٹرویو, اس انٹرویو کا کلپ میں نے اب تک کسی بھی ٹیلی ویژن چینل پہ نہیں دیکھا. اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو مجھے ضرور کامنٹ سیکشن میں, اسی ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, لیکن میری نظر سے نہیں گزرا. تو یہ پک اینڈ چوز کا کیا معاملہ ہے کہ ایک جگہ پہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے سکے تو وہ تو چلے گا, ایک دفعہ نہیں بار بار چلے گا, چلاتے رہو چلاتے رہو چلاتے رہو چلاتے رہو, ہر ہیڈ لائن کے اندر شامل ہونا چاہیے, 24 گھنٹے گزر چکے ہیں تب بھی شامل ہونا چاہیے, پروگرام کریں اس کے اوپر, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں, ہم نے بھی کیے, میں نے کم از کم 2 پروگرام اس سارے معاملے کے اوپر کیے کیونکہ بنتا تھا, وہ جواب نہیں دے سکے تھے. لیکن پھر اگر آپ ان کا موقف لینا چاہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ کس قسم کا رول آف لا ہے, یہ کیا طریقہ کار ہے, کوئی ہمیں بھی کوئی سمجھا دے, کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کے اندر یہ کس قسم کا نظام ہے. پھر اپوزیشن جب یہ کہتی ہے کہ سلیکٹو جسٹس ہوتی ہے, کسی اور کے معاملے میں قانون نے حرکت میں آنا ہو تو سارا سسٹم بیٹھ جاتا ہے, لیکن معاملہ جب اپنوں کا ہو, جب اپوزیشن کا ہو تو ایک دم قانون حرکت میں آ جاتا ہے, اس کو بولنے نہیں دینا, یہ سامنے نہ آئے, اس کو دبا دو, اس کو بٹھا دو. آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا انصاف نہیں ہونا چاہیے؟ ہماری وہ جو پٹیشن تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس کی وجہ یہی تھی کہ جناب آپ باقی, میں نے مثالیں دی تھی اس کے اندر, مطلب میں پہلے بھی اپنا ایک ویلاگ کر چکا ہوں جس میں میں نے بتایا کہ جناب عمران خان صاحب خود مفرور تھے لیکن ان کو پھر بھی بولنے کی اجازت تھی, اشتہاری تھے لیکن ان کو پھر بھی انٹرویوز دینے کی اجازت رہی. پرویز مشرف صاحب جو ہے ان کے اس سٹیٹس کے اندر بھی وہ انٹرویوز دیتے رہے. آپ نے احسان اللہ احسان کا انٹرویو آپ نے چلایا, سولت مرزا جیل کے اندر تھا, وہاں سے انٹرویو ریکارڈ ہو کے جو ہے وہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر چلا, لیکن اسحاق ڈار کو چلانے کی اجازت نہیں ہے, ان کا انٹرویو کرنے کی اجازت نہیں ہے. پرابلم دوبارہ یہی آتی ہے کہ سوال اگر ہو رہا ہے, ایک سخت سوال ہو رہا ہے تو اسے کرنے دیں. صحافیوں کو کیوں منع کرتے ہیں ان چیزوں سے؟ کیونکہ جب آپ منع کرتے ہیں تو پھر اس طرح انگلیاں اٹھتی ہیں کہ یہ کس قسم کی سلیکٹو جسٹس ہے, یہ کس قسم کا قانون ہے جو کبھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور کبھی ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اور جب آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں, جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر لوگ جو ہیں ان کی فرسٹریشن نکلتی ہے کہ یہ کس قسم کا نظام ہے کہ یہ لوگوں کو بولنے کیوں نہیں دیتے. اگر تو یا تو اگر وہ مفرور ہیں اور ہیں آپ کے قانون کے مطابق ہیں تو پھر ان کا کوئی بھی کلپ نہیں چل سکتا, ان کا کوئی بھی انٹرویو نہیں چل سکتا. ہاں آپ ان کو کوٹ کر دیں, آپ ان کو بتائیے کہ جناب انہوں نے ایک انٹرویو کیا تھا اس کے اندر انہوں نے یہ سب کچھ کہا, لیکن ایز سچ آپ ان کا انٹرویو کس طرح چلا سکتے ہیں؟ اس کے پیچھے قانون کیا ہے؟ اگر پیمبرا سے جڑے ایک اپنے ممبر, کاؤنسل آف کمپلینٹس کے ممبر, میں نام دوبارہ میں وہی بات کر رہا ہوں, میں نہیں لے سکتا کیونکہ ایک پرائیویٹ کنورسیشن تھی, میں اس لیے نام نہیں لے سکتا, ایتھیکلی وہ غلط ہے, لیکن انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یہ کیا سسٹم ہے, یہ کس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی. تو خدا را اس کے اوپر دوبارہ نظر ثانی کرے, دوبارہ سوچئے اس بات کو, کیونکہ اگر آپ اس طرح کرتے رہیں گے کہ ایک انٹرویو چلے گا اور ایک نہیں چلے گا تو آپ کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی, اس پورے نظام کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی کہ یہ انصاف کا نظام نہیں ہے, یہ انتقام کا نظام بن رہا ہے. اگر کوئی چیز ان کے خلاف جاری ہے تو وہ چلاؤ, 1 دفعہ نہیں 6 دفعہ چلاؤ, 10 دفعہ چلاؤ, کیونکہ ہم نے اس کو ایک ویک پوائنٹ کے اوپر پکڑ لیا ہے. لیکن اگر کسی ایک انٹرویو میں اسحاق ڈار نے حکومت کی اکنامک پالیسیز کے اوپر تنقید کر دی یا اور جمہوریت کے حوالے سے کوئی بات کر دی تو وہ نہیں چلنی چاہیے, وہ کسی طور پہ بھی ٹی وی سکرینز کے اوپر نظر نہ آئے. خدا را اس کے لیے دوبارہ سوچئے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنے کامنٹ سیکشن کے اندر اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.